اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ جعفر طیار کے سزا خانے میں 1423 کے عشرِ محرم کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت علی اور جہاد کے موضوع پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کہ جہاد کتنی مشکل منزل ہے۔ یوں تو ہر چیز کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے، نماز بھی اتنی آسان نہیں ہے اپنے شرائط کے ساتھ، اور روزہ بھی اتنا آسان نہیں ہے اپنی شرائط کے ساتھ، اور حج بھی آسان نہیں ہے اپنی شرائط کے ساتھ، زکوٰۃ اور خمس بھی آسان نہیں اپنی شرائط کے ساتھ، جہاد بھی آسان نہیں اپنی شرائط کے ساتھ۔ نماز خضوع اور خشوع کے ساتھ اللہ قبول کرتا ہے۔ کوے کی طرح چوچیں ٹھونگے مار کے سجدے کرنے کو نماز نہیں کہتے، اس کے لیے بھی جگہ کا انتخاب غصب کی ہوئی جگہ نہ ہو، ناجائز مکان نہ ہو، پاکیزگی اور طہارت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت نفس بھی ہو۔ پھر عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ایک نماز گھر کی نماز ہے، اس سے افضل مسجد میں پڑھنا ہے، اور مسجد سے افضل کعبے میں پڑھنا ہے۔ کعبے میں اگر نماز پڑھی تو کیا کہنا، اللہ کے گھر میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے والا کعبے میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک تو کعبے میں پڑھ رہا تھا، پھر خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھ رہا تھا، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ تلاوت بھی کر رہا تھا۔ مولا علی نماز دیکھ رہے تھے، جب وہ نماز پڑھ چکا تو بلایا، کہا یہ جو کچھ تو نے عمل ابھی کیا، دیکھیں نماز لفظ تو حضرت علی بول ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ نماز تو بعد میں لفظ آیا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ قرآن میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، صلاتی۔ نماز تو ایران سے آیا، سلمان فارسی چونکہ فارسی بولتے تھے تو وہ ترجمہ کر کے کہنے لگے نماز، تو اب سارے مسلمان صلاۃ کو نماز کہتے ہیں۔ اور نماز بھی جو لفظ ہے وہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک نم اور ایک آز۔ نم اور آز، پارسی لوگ جب اپنے آتش کدے کے سامنے بیٹھ کے روتے تھے تو اس عبارت کو کہتے تھے نم آز۔ آز کہتے ہیں آگ کو، نم کہتے ہیں آنسوؤں کو۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے نفس کی آگ اپنے آنسوؤں سے بجھاتے ہیں۔ نماز کا ترجمہ ہے نفس کی آگ کو آنسوؤں سے بجھانا۔ اسی طرح لفظ روزہ بھی آ گیا، قرآن میں نہیں ہے، لیکن نہ نماز قرآن میں ہے نہ روزہ، صلاۃ ہے اور صوم ہے، صوم و صلاۃ ہے قرآن میں، نماز روزہ قرآن میں نہیں۔ تو جب نماز اور روزہ قرآن میں نہیں تو آپ یہ کیسے ہم سے کہتے ہیں عزاداری قرآن میں دکھاؤ؟
آپ کو معلوم ہوگا کہ عید کی نماز میں اقامت نہیں ہوتی نا، تو کیسے پکارتے ہیں؟ الصلاۃ کئی بار پکارتے ہیں؟ ہاں دیکھیے ممتاز صاحب نے صحیح جواب دیا، یہ پڑھتے ہیں عید کی نماز 3 بار وہ پکارتا ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، رک کے، ٹھہر کے، تاکہ جو وضو بھی کر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں، پہنچ جائیں سب لوگ۔ ایک ہی نماز ہوتی سال میں ایک بار، چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی جماعت کے ساتھ۔ تو یہ نہیں کہتے نماز، یہ کیوں نہیں کہتے؟ النماز یہ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی جو قرآن میں لفظ ہے وہ کہیں گے نا، جو حکم الہی ہے، یہ تو آپ نے نام رکھا ہے۔ تو بہت سی چیزوں کے نام مسلمانوں نے بدل دیے اور اس کی عادت ڈال لی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ کیا ہے۔ یعنی دین میں اپنی مرضی کیسے شامل ہوئی ہے؟ کیوں نہیں سب بولتے کہ ہم صلاۃ پڑھنے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے اچھا خاصا لفظ تھا خدا حافظ، ان کا یہ فارسی اور عربی کا جوڑ نہیں ہے، خدا فارسی ہے، حافظ عربی ہے، تو پوری عربی بولیے۔ تو اب ٹی وی وغیرہ پہ کہتے ہیں اللہ حافظ۔ اب خدا حافظ کا جو حسن ہے وہ صحیح ہے کہ اللہ کا نام عربی والا آ گیا، تو جب آپ نے اس کا ترجمہ عربی میں کر لیا خدا حافظ کا اللہ حافظ، تو اب یہاں نماز کو بھی ہٹائیے اور صلاۃ بولا کیجئے، عادت ڈالیے۔ اب یہ چھوڑیے نا فارسی والے، سلمان فارسی والے، اب ان لفظوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب سلمان فارسی نہیں ہے تو ان کا لفظ کیوں استعمال ہو؟ لیکن باہر سلمان فارسی تمام فرقوں سے اپنا لفظ منوا گئے، تو جو اپنا لفظ منوا لے وہ محبت اہل بیت کیسے نہیں منوا سکتا ہے؟ یہ تو اپنی اپنی بات ہوتی ہے منوانے کی۔ تو نماز تو نہیں کہا ہوگا حضرت علی نے، صلاۃ کہا ہوگا، تو کہا یہ ابھی جو تو نے اللہ کی عبادت کی اور صلاۃ کو ادا کیا، تو یہ بتا اس کی تعویل سے واقف ہے؟ اس نے کہا کیا نماز کی بھی تعویل ہے؟ تو حضرت علی نے کہا حضور پہ کوئی تنزیل ایسی نہیں ہے جس کی تعویل نہ ہو۔ اب آسان کر دوں میں تنزیل و تعویل کو تاکہ بچے بھی سمجھ لیں۔ حضرت علی نے کہا کوئی ظاہر میرے نبی پہ ایسا نہیں ہے جو نازل ہوا ہو اس کا باطن نہ ہو، یعنی ہر ظاہر کا ایک باطن ہے، یہی ترجمہ ہوا، ہر تنزیل کے لیے ایک تعویل ہے۔ اس نے کہا تو کیا نماز کا بھی کوئی باطن ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم تھا۔ کہا کتنی اچھی نماز تو نے پڑھی، خضوع خشوع سے پڑھی، اللہ کے گھر میں پڑھی، افضل ترین نماز پڑھی، لیکن جب تو یہی نہیں جانتا کہ نماز کا باطن کیا ہے تو کیسے قبول ہوئی ہوگی نماز؟ تو اس نے کہا مولا میں تو بہت غلطی پر تھا، اتنے برسوں کی عبادت رائے گاں گئی، آج تو بتا دیجئے نماز کا باطن کیا ہے؟ کہ نماز کا باطن میں ہوں علی۔ اگر میں نہیں تو نماز بھی نہیں، اگر میں نہیں تو نماز بھی نہیں۔ 3 روزے علی نے رکھے تو سورہ دہر آ گیا۔ آپ تو ہزاروں رکھ چکے ہوں گے، کوئی سورہ آیا؟ تو روزے کا باطن علی ہیں، روزے کا باطن علی ہیں۔ یہ نبی کا آخری حج تھا اور یہی زندگی کا پہلا حج تھا۔ ایک ہی زندگی میں کل نبی نے حج کیا، یہی پہلا یہی آخری۔ کیوں ہوا؟ یہ اکملت لکم دینکم نے بتایا۔ تو حج کا باطن علی، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج،
چوتھے، زور سے بولیے، یاد ہے نا فروع دین پورے؟ چوتھے زکات، پڑھ رہے تھے نماز یعنی صلات، فقیر نے پکارا کچھ دے دو، سبھی نمازی تھے، سبھی روزہ دار تھے، سبھی حاجی تھے، مگر زکات کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ علی نے انگوٹھی مصلی پہ گرا دی، اور انگوٹھی بھی کوئی ایسی ویسی انگوٹھی نہیں تھی، یاقوت کی انگوٹھی تھی، سرخ یاقوت کی، اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی تھی، انبیاء سے وراثت میں رسول اللہ تک آئی تھی۔ سلام کرائی میں شادی کے دن انگوٹھی علی کو پہنائی دامادی میں، سلیمان کی حکومت اسی انگوٹھی پہ چلتی تھی، گویا سلیمان کی حکومت علی نے زکات میں دے دی، زکات کا باطن علی۔ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکات، پانچویں خمس۔ اگر نہیں نکالا حق امام تو خمس ادا نہ ہوا، خمس کا باطن علی۔ چھٹے جہاد، نکال لیجئے جہاد میں سے بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، کیا بچا؟ جہاد کا باطن علی۔ لیکن یہاں ذرا سے آپ چوک گئے، ہر چیز کا باطن علی، مگر جہاد کا ظاہر بھی علی، باطن بھی علی۔ اور جب ایسی مشکل منزل جہاد کی آ جائے کہ احزاب جمع ہو جائیں، حزب تمام جمع ہو جائیں، سارے یہودی، سارے کافر قبیلے متحد ہو کر مدینے کو گھیر لیں، اور اللہ اسے سورہ احزاب میں اتار کے بتائے، کیا عالم تھا تمہارا، اب جو تم نے دیکھا تو آسمان سے فوجیں جیسے اتر رہی ہیں، پہاڑیوں سے اتر رہی تھیں، زمین سے لشکر جیسے ابل رہا تھا، تم اکثریت دیکھ کر کافروں کی گھبرا گھبرا کے کہنے لگے آج تو پھنس گئے، آج تو جان بچنا مشکل ہے۔ تم یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو اللہ نے بھی دھوکہ دیا، آج اس کے نبی نے بھی دھوکہ، سب قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا۔ یہ کہا تم نے، یہ کہا ازاغت القلوب، تمہارے دل جو تھے وہ آ کے حلق میں اٹک گئے تھے، تمہارے کلیجے، تمہارے دل اوپر کو چڑھ گئے تھے اور حلق میں اٹک گئے تھے، تم بول نہیں پا رہے تھے اکثریت کافروں کی دیکھ کر، تو ایسے میں کس نے تمہاری مدد کی؟ تم بھول گئے جب تمہیں اپنے بچنے کی امید نہیں تھی، اور کتنے اکڑ کر آئے تھے کفار اور یہودی، کیسے آئے تھے؟ انہیں ناز تھا ایک ایسے پہلوان پر کہ جو کبھی کسی میدان میں ہارا ہی نہیں تھا، اس کا نام عمرو ابن عبد ود تھا، اور وہ کئی سو پہلوانوں پر بھاری تھا، اور ویسے 6 اور پہلوان لائے تھے، اور ان کو دیکھ کر تم سب نبی کے خیمے میں نبی سے چپک کر بیٹھ گئے، جدھر نبی جاتے دامن پکڑے پکڑے ابا کا ادھر، یعنی اب تم میدان جہاد میں نظر ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، تمہیں پناہ ملی تھی،
جائیے میدان خندق میں، اس لڑائی کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، جنگ خندق بھی کہتے ہیں، مدینے سے کچھ دور جائیے، وہاں جا کے زیارت کیجئے۔ 5 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، 3 مسجدیں پہاڑی پر ہیں، 2 بیچ میدان میں۔ سب سے اوپر ساب مسجد کہلاتا ہے، 7 مسجدیں، سبا مسجد، 7 مسجد، جس میں سے کئی مسجدیں توڑ دی گئیں۔ اس میں سب سے بلند پہاڑ پر حضور کے نام کی مسجد ہے، اس سے بالکل نیچے چند قدم پر مسجد سلمان فارسی ہے، اس کے بالکل سامنے میدان کے اس پار پہاڑی پر مسجد علی ہے، اسی سے قریب مسجد فاطمہ بنی ہوئی تھی، اسے توڑ دیا گیا۔ مسجد علی ہے، مسجد نبی ہے، اور شاید مسجد سلمان فارسی سنا تھا کہ توڑ دی گئی، میں جب گیا تھا تو حج کرنے تو موجود تھی۔ اور بیچ میں 2 مسجدیں اور ہیں۔ اب اوپر کون چڑھے، سب وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں جو نیچے ہیں، اب ان کے نام میں کیوں بتاؤں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ خود پڑھیے، اور جو حج کر آئے انہیں معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو جہاں علی کا خیمہ تھا وہاں مسجد علی۔ اس لڑائی میں حضور جب مدینے سے نکلے تو تمام عورتوں بچوں کو لے کے نکلے، تمام بیبیاں سب کی ساتھ میں، حضور کا پورا خاندان سب اس لڑائی میں گئے تھے، سب کے خیمے لگا دیے گئے تھے، اور جہاں پر مجاہدوں کے خیمے لگے تھے اس کی پشت پر بالکل پہاڑی کے پیچھے 3 طرف پہاڑیاں ہیں، ایک طرف سے مدینہ کھلا ہوا میدان ہے، 3 طرف سے پہاڑیوں سے یہ میدان خندق گھرا ہوا تھا، لیکن لشکر چاروں طرف سے آیا، وہ پہاڑیوں پر چڑھ چڑھ کے اترے، سب راستے انہوں نے گھیر لیے تھے، راہ فرار کہیں تھی ہی نہیں، چاروں طرف سے گھیرا تھا انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو، اور تمام خواتین بھی ساتھ میں گئی تھیں۔ حد یہ ہے کہ حضور کی پھوپھی جناب صفیہ بھی گئی تھی۔ اب یہیں پر قریب ہی حضرت علی کا خیمہ بھی تھا، اور وہاں حضرت علی کے لباس بھی تھا، زرہ، خود، امامہ وغیرہ سب خیمے میں موجود تھا، اور حضرت علی راؤنڈ پر تھے، یعنی بار بار پورے میدان کا جائزہ لینے کے لیے نکلتے تھے کہ عالم کیا ہے، ادھر کا اور ادھر کا۔ ایسے میں رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی شاعر حسان بن ثابت سے کہا کہ تم خواتین کے پچھلے حصے میں جا کر پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ کافر ادھر سے آ کر ناموس رسالت پہ حملہ کر دیں، خواتین کے خیمے پہ حملہ ہو جائے تو وہاں ایک مرد کا ہونا ضروری ہے۔ وہاں تلوار لے کے حسان ٹہلنے لگے، اتنی دیر میں ایک یہودی جاسوس ادھر نکل آیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ راستہ تو صاف ہے، کوئی ہے ہی نہیں، ادھر سے میں حملہ کروں۔ جناب صفیہ نے اس کو دیکھ لیا، حضور کی پھوپھی نے، بہت بہادر تھیں یہ، حضور کی بھی پھوپھی، حضرت علی کی بھی پھوپھی جناب صفیہ، اور یہ تمام پھوپھیوں میں سب سے چھوٹی پھوپھی تھیں، یہ جناب حمزہ کی سگی بہن تھیں، حضور کے چچا حمزہ کی سگی بہن تھیں، اور عمر میں تمام بہنوں میں 7 پھوپھیاں تھیں حضور کے، یہ سب سے آخری اور سب سے چھوٹی پھوپھی تھیں۔ انہوں نے کہا حسان یہ حملہ کر دے گا، خواتین کے خیمے پر، آگے بڑھو، اسے قتل کرو۔ حسان کہنے لگے تلوار ہاتھ میں لینے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ قتل کرو، میں نے کبھی تلوار چلائی ہو تو میں اس کو ماروں، میں تو شاعر ہوں، شعر کہہ سکتا ہوں، تلوار نہیں چلا سکتا۔ صفیہ نے کہا اچھا ہٹو، وائے ہو تم پر۔ ایک بار علی کے خیمے میں گئیں اور حضرت علی کا لباس پہنا، زرہ بختر پہنی، خود پہنا، اور تلوار اٹھائی رسول خدا کی، اور ایک بار یہودی پہ حملہ کیا، وہ سمجھا علی آ گئے،
اور اس کا سر کاٹ کے صفیہ نے لشکر کی طرف پھینک دیا. وہاں ہنگامہ ہو گیا کہ قتل عام شروع ہو گیا. سارے یہودی پیچھے سے بھاگ گئے. جب رسول اللہ کو پتا چلا تو کہا دیکھا تم نے, بنی ہاشم کے مرد تو مرد ہیں, عورتیں اتنی بہادر ہوتی ہیں. یہ آخری شان بنی ہاشم کی خواتین میں تاریخ نے لکھ دی. پچھلے جائیے تو کچھ اور مناظر بھی نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد حضور نے کہہ دیا خواتین پہ جہاد ساقط ہے, خواتین جہاد نہیں کر سکتی, بلکہ میدان جہاد میں جا بھی نہیں سکتی. یعنی جانا تو بہت دور کی بات ہے, گھر سے نکل بھی نہیں سکتی. آج کے بعد کوئی خاتون میدان جنگ میں نہیں جا سکتی, اعلان کر دیا حضور نے. تو یہ جنگ خندق ابھی آغاز نہیں ہوئی, یہ قیامت مچی ہے. رات کو حضور نے کہا سلمان فارسی کو بلا کر کیا کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں شب خون مار دیں یہودی اور یہ کافر مل کر, اور ایک دم سے رات کو حملہ کر دیں. سلمان نے کہا بعض لڑائیوں میں ایران میں شامل رہا ہوں. ایران کے لوگ یہ کرتے تھے کہ جہاں لشکر ہوتا تھا اس کے چاروں طرف خندق کھود لیتے تھے, چوڑی چوڑی, تاکہ خندق کو پار کر کے دشمن نہ آ سکے. رسول اللہ نے کہا تو پھر سب کو بلاؤ اور کہو خندقیں کھودو. یہ لڑائی سردیوں میں ہوئی, جاڑے, سردیاں پڑ رہی تھیں اور کافی سردی, اور سردی اگر نہ بھی ہو کم ہو تو رات کو زیادہ بڑھ جاتی ہے دن کی بنسبت. 2:30 بجے رات کو حضور نے سب کو حکم دیا خندقیں کھودو. سردی تیز اور اس میں سب کو پھاوڑے دے دیے گئے, کدالیں دے دی گئیں, خندق کھودو. اور خود حضور بھی سب کے ساتھ مل کے خندقیں کھودنے لگے. خندق کھد گئی. اب رات میں تو خندق کھد گئی, اطمینان ہو گیا کہ نہیں آ سکتے دشمن پھان کے اس طرف جہاں مسلمانوں کا لشکر ہے, جہاں نبی کا خیمہ ہے اور تمام اصحاب و انصار کا خیمہ ہے. صبح جب ہوئی تو انہوں نے لڑائی کی تیاریاں کی اور عمر ابن عبد ود سے کہا کہ تو اپنے ساتھ تمام پہلوانوں کو لے کر جا اور نبی کے لشکر پہ حملہ کر دے. انہیں اطمینان تھا ہمیں لڑنا نہیں ہے, ہم اس کو لے کے آئے ہیں, یہی لڑے گا, یہی اس میدان کو جیتے گا. اب وہ آیا میدان میں, گھوڑا تیز دوڑا کے آ رہا تھا, بہت بہادر تھا, تنوتوش کا بھی بھاری بھرکم تھا, لہیم شہیم تھا, بلند قامت تھا. اب جو آیا تو ایک دم گھوڑے کو بریک لگ گیا, سامنے خندق. اس نے خندق دیکھی تو بہت ہنسا. اس نے کہا عربوں کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میدان جنگ میں خندق بھی کھودی جاتی ہے. یہ ایک فارسی ہے ساتھ میں ایرانی, اس کے علاوہ کوئی یہ کام کر نہیں سکتا, اسی نے مسلمانوں کو یہ سجھایا ہوگا. تو ایرانی مشورے پہلے بھی مسلمان مانا کرتے تھے. کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر مسلمانوں پہ بلائیں آئیں تو ذرا ایران سے بھی پوچھ لیں کیا کرنا چاہیے اس وقت, شاید کوئی اچھا مشورہ مل جائے, کارآمد مشورہ مل جائے. اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دے کے 7 قدم پیچھے ہٹایا اور اس کی تاسی میں اس کے تمام ساتھیوں نے ایسے ہی کیا, اور اس کے بعد ایک دم سے اس نے گھوڑے کو لجام فرس کھینچ کر ایڑ لگا کر تیز دوڑایا. اب جو گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا ہوا بھاگا تو خندق کے اس پار تھا, اور یہ 5 سوار بھی اس کے ساتھ خندق کے اس پار. تو آپ نے غور کیا, خندقیں اس لیے کھودی تھیں کہ دشمن نہ آنے پائے. دشمن تو خندق پھان کے آ گیا, تو خندق کھدوانا بیکار ہوا یا نہیں؟ بھلا رسول کا کوئی عمل بیکار ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ, وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا بے حکم الہی.
مشورہ سلمان کا اپنی جگہ، جب تک جبریل نے آ کے کہا نہیں ہوگا کہ خندقیں کھدوائیے، شروع نہیں ہوا ہوگا کام، مرضی الہی کے بغیر کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مرضی الہی کبھی عبث نہیں ہے، ہمیشہ اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے۔ اب سورہ احزاب بیان کرتا ہے کہ سب انصار نے کہنا شروع کیا، اصحاب نے، ہم کو مدینے واپس جانے دیجئے، ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ سورہ بیان کر رہا ہے کیوں جانے دیجئے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بچے وہاں خطرے میں ہیں۔ آپ تو اپنی بیویوں کو لائیں، ہماری بیویاں وہاں پریشان ہوں گی، گھر لٹ جائیں گے، ہمارے مال لٹ جائے گا، اس لیے ہم سب کو مدینے واپس جانے دیجئے۔ تو اللہ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سب واپس جانا چاہتے ہیں، اس لیے خندق کھدوائی، کافروں کے لیے نہیں کھدوائی کہ وہ آ نہ سکیں، یہ جا نہ سکیں، اور واقعی کوئی جا بھی نہیں سکا، یعنی راہ فرار بند ہو گئی، اس لیے جنگ خندق اسے کہتے ہیں۔ لفظ خندق کتنا اہم ہو گیا، اس میں خندق اہم ہے اور کچھ اہم نہیں ہے۔ کدھر جائیں، ادھر جائیں تو خندق، ادھر جائیں تو خندق، جائیں تو کہاں جائیں، سامنے خندق، اب جا بھی نہیں سکتے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی اپنی اپنی مرضی سے ہر جنگ میں، ہر جہاد میں چلے جاتے تھے، کچھ بدر میں چلے گئے، کچھ احد میں چلے گئے، کہاں ٹھہرتے تھے لڑائی میں؟ فائدہ کیا ہے؟ جانا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ جانے دیجئے، کہ نہیں آج نہیں جانے دیں گے۔ بدر میں چلے گئے، علی کو لڑتے نہیں دیکھا، احد میں چلے گئے، علی کو لڑتے نہیں، آج روکا اس لیے ہے کہ رک کے یہ دیکھو کل ایمان کل کفر سے لڑتا کیسے۔ جہاد دیکھو اور شان جہاد دیکھو، اور راوی بن کے بیان کرو کہ علی لڑے کس طرح۔ اور وہ اتنے قریب آیا کہ رسول اللہ کے خیمے کے قریب آ گیا، اور اس نے اپنا نیزہ اٹھا کے رسول اللہ کے خیمے میں چبو دیا، گاڑ دیا، اور اپنے نیزے کو خیمے میں مار کر اس نے ایک آواز دی کہ نکلو اور نکل کر ہم سے مقابلہ کرو۔ یہ ہے جہاد کی کڑی منزل کہ جب کافر اور مشرک پکارے مسلمانوں سے آؤ مقابل آؤ، یہ ہے مشکل گھڑی جہاد میں۔ اس لیے بیان ہو رہا ہے جہاد علی کا کہ آج اگر مسلمان جہاد کرنا چاہتے ہیں تو علی کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور اسلامی جہادوں کو سامنے رکھ کے کام کریں تاکہ کامیابی ملے کافر اور مشرک کے مقابلے میں، ورنہ ایسے کیسے کامیابی ملے گی؟ دستور بدل گئے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، لیکن عقلیں تو نہیں بدلی۔ عقل تو وہی ہے جو پہلے پیدا ہوئی تھی، وہی والی عقل ہے۔ زمانہ عقل کو استعمال کرنا طریقے سے بتاتا ہے کہ اب یوں عقل استعمال کرو، اب یوں عقل تو وہی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، وہ 1000 برس پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، وہی عقل ہے۔ کوئی تیزی اور کمی تھوڑی ہو رہی ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی، جس کے پاس جتنی ہے اتنی ہے، اس میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا، اس میں کمی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سوچے انسان اور سوچے مسلمان۔ ایسے میں جب اس نے آواز دی نکلو میرے مقابل آؤ، کوئی بھی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں ملا۔ اب اس نے ایک اور نعرہ لگایا، اس نے کہا بھائی نکلو اور میرے مقابل آؤ۔ تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر کافر کو مارو تو غازی کا لقب ملتا ہے اور جنت میں جاتے ہو، اور اگر کافر کے ہاتھ سے مر جاؤ تو شہید کہلاتے ہو، مارو تو جنت میں جاؤ گے۔
اور مرو تو جنت میں جاؤ گے. جنت تو دونوں راستوں سے تمہیں ملے گی، تو مقابل آؤ، یا مجھے مارو یا مر جاؤ. جنت لینا ہے یا نہیں؟ تو اب تین عقیدے ایک وقت میں ٹکرائے تو میدان جہاد نام ہے تین عقیدوں کا. وہ کون سے ہیں تین عقیدے؟ یا مسلمان غازی ہے یا شہید، اور دونوں کا نتیجہ جنت ہے. یعنی جہاد کے گرد تین چیزیں ہیں، یا غازی ہے یا شہید ہے اور پھر جنت ہے. یہ ہے کل جہاد. تین لفظوں میں جہاد ہے، غازی، شہید اور جنت. اس نے تینوں عقیدوں کو للکارا. کوئی آئے تبھی تو غازی بنے، کوئی آئے جبھی تو شہید بنے، اور آئے تب جنت میں جائے نا، نہ آئے تو کہاں جائے؟ نہ غازی بنے نہ شہید. نہ غازی بنے نہ شہید. تو اس نے عقیدے پر ضرب لگائی. تو حضور نے پوری زندگی میں پہلی مرتبہ رحمت للعالمین نے ایک کلمہ استعمال کیا، پہلی بار. اور وہ کیا کہا؟ کون ہے میرے لشکر میں جو اس کتے کی زبان کو کاٹے جا کر، قطع کر دے. لفظ کلب استعمال کیا حضور نے ایک کافر کے لیے پہلی مرتبہ. تو اس لیے نہیں استعمال کیا ہے کہ وہ للکار رہا تھا، بلکہ اس نے رسول کے گھر پہ حملہ کیا تھا. جو رسول کے گھر پہ حملہ کرے کون جائے گا اس کے مقابل؟ کوئی نہ بولا. بولا تو کوئی بولا اور بس یہ بولا کہ اس کے مقابل آپ ہم لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں، یہ تو بہت بہادر ہے. ارے ایک بار ہم لوگ ایک قافلے میں جا رہے تھے، رات کو سفر میں تھے، یہ بھی ساتھ تھا، یہ بھی ساتھ تھا. یہ ساتھ تھا. ایسے میں قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تو یہ اکیلا لڑا، اکیلا، اور اس کی سپر گر گئی تھی تو اس نے اونٹ کے بچے کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر سپر بنا لیا. یہ تو اونٹ کے بچے کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے، اس کے مقابل کون جائے؟ بزم نبی میں کافر اور مشرک کی قصیدے خوانی ہو رہی تھی شجاعت کی. تو ضروری تھا کہ جہاد کے میدان میں ایسا سجائے کہ بڑے بڑے شجاعوں کو قیامت تک کے لیے مسلمان بھول جائیں. اور جب رسول اللہ کہتے کون جائے گا، کون جائے گا، تو بار بار علی کہتے انا لہو، انا لہو. اب یہ انا لہو تین بار حضور نے کہا کون جائے گا، کون جائے گا، کون جائے گا، اور تینوں بار علی نے کہا انا لہو. انا لہو کے معنی سمجھے آپ کیا ہیں؟ میں انا، میں اس کے لیے ہوں. یہ نہیں کہا میں جاؤں گا مجھے بھیج دیجئے، اس کے لیے صرف میں ہوں. میں اس کے لیے میں ہوں، اس کے لیے میں ہوں. اور جہاں علی نے کہا انا لہو، بیٹھو، زانو دبا دیا، چپ رہو. پھر پکارا کون جائے گا، 3 بار پکارا کون جائے گا، کون جائے گا، کون جائے گا. جب کوئی نہ بولا جبھی تو چوتھے نمبر پہ علی سے کہا جا. تو جاؤ.
یہ واحد لڑائی ہے، واحد لڑائی، واحد جہاد کا میدان ہے جس میں بڑے اہتمام سے علی کو بھیجا، جیسے دولہا بنا کے بھیجا ہو، سجا کے بھیجا۔ کہا علی اب تم جاؤ لیکن تیاری کے ساتھ جاؤ، تیاری کے ساتھ جاؤ۔ تیار کیا، اپنے سپاہی کی کمر کسی، زرہ بختر پہنایا۔ حد یہ ہے کہ اپنی نالینیں بھی علی کے پیروں میں پہنائیں، اور اس کے بعد باہر نکلے۔ جب باہر آ گئے اور مجمع چاروں طرف ہو گیا تو اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا اور اس پر خود رکھا، تو سلمان نے کہا پورا لباس خیمے میں پہنایا؟ حد یہ کہ نالینیں بھی خیمے میں پہنائیں لیکن امامہ مجمع میں آ کے رکھا۔ کہ تمہیں نہیں معلوم امامہ عربوں کا تاج ہے، میں نے اپنا تاج مجمع میں علی کو دے دیا تاکہ سب دیکھ لیں اور گواہ بن جائیں۔ اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار، بدر کی لڑائی میں تو نے مجھ سے میرے چچا عبیدہ کو لے لیا، احد کی لڑائی میں تو نے میرے چچا حمزہ کو لے لیا، اب اگر یہ نہ رہا تو روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہ رہے گا، اور یہ مختصر سی مسلمانوں کی جماعت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور نہ تیرے سجدے رہیں گے، نہ تیری عبادت رہے گی، نہ کوئی تیرا نام لینے والا رہے گا اگر علی نہ رہے۔ اس لیے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ علی کو فتح مند کر اور زندہ اور سلامت رکھ۔ اور اس کے بعد علی کو رخصت کیا۔ اب جو چلے تو پیدل چلے، گھوڑے پہ نہیں گئے، پیدل چلے اس کے مقابلے میں، اور وہ سوار ہے گھوڑے پر، پیدل جا رہے ہیں۔ حیدرآباد دکن میں مجلس پڑھ رہے تھے خطیب اعظم سبط حسن صاحب علی اللہ مقامہ۔ ابھی اس منزل پہ پہنچے تھے کہ نظام دکن جو وہاں کے والی تھے، حاکم تھے، ان کی عادت تھی کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو بیچ مجلس میں ذاکر کو ٹوک کے سوال کرتے تھے۔ تو جب علی چلے تو انہوں نے کہا مولانا ٹھہریے، پہلے یہ سوال کا جواب دیجئے، کیا لشکر اسلام میں کوئی گھوڑا نہیں تھا جو علی کو پیدل بھیجا؟ مولانا نے فوراً جواب دیا کہ گھوڑے تو بہت سے تھے لیکن اس لڑائی میں پیدل بھیجا۔ اس لیے پیدل بھیجا کہ جب بھیجا تو یہ کہا کہ آج کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے، تو سر سے پیر تک علی کل ایمان تھے۔ اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تو کل ایمان میں گھوڑا بھی شامل ہو جاتا۔ کل ایمان علی، اس لیے پیدل علی چلے اور تقریر خاتمے پہ پہنچی، تقریر خاتمے پہ پہنچی، علی چلے اور اس کے مقابل پہنچی، اور مقابل پہنچ کر اس سے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اپنے مقابل کی 3 باتیں ضرور مانتا ہے، یا 3 میں سے ایک بات ضرور مانتا ہے۔ کہاں صحیح سنا ہے، صحیح سنا ہے۔ کہا تو یہ بتا کہ تو کیا کہتا ہے؟ تو عمرو نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرے باپ ابو طالب میرے دوست تھے، اس لیے میں تجھے قتل نہیں کروں گا اور تجھ سے نہیں لڑوں گا۔ علی نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، کفر اور ایمان میں کبھی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، تجھ سے تو کبھی ابو طالب نے بات بھی نہیں کی ہوگی۔ کہا اچھا تو پھر تجھے جو مانگنا ہو وہ مانگ لے۔ کہا علی نے کہا پہلی بات میں یہ مانگتا ہوں کلمہ پڑھ لے۔
کہا نہیں مانوں گا. کہا اچھا تو پھر واپس چلا جا. کہا یہ بھی نہیں مانوں گا، اس لیے کہ میں جگ ہنسائی تھوڑی کراؤں گا، مجھ پہ عورتیں ہنسیں گی کہ ایک نوجوان سے مقابلہ کیے بغیر آ گیا، اس لیے میں واپس بھی نہیں جاؤں گا. کہا اچھا تو پھر ایک بات یہ مان لے، میں پیدل ہوں، تو گھوڑے سے اترا. کہاں یہ مان لوں گا. وہ گھوڑے سے اتر آیا، وہ اترتے ہی اس نے تلوار کا ایک بار جو کیا تو پہلے ہی وار میں گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کٹ گئیں. گویا نظارہ کیا دونوں طرف کے لشکر والوں نے کہ کفر کا ساتھ دینے والا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، انجام یہی ہوتا ہے. کب کا ساتھی تھا اور کہاں پے ہوئے، کہاں اس کو پے کیا گیا. گویا اس نے دونوں طرف کے لشکر والوں کو اپنا وار دکھایا کہ ایک وار میں گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی. روب میں لے رہا تھا، روب میں لے. علی نے کہا سن، میرا بھی اصول ہے، میرا اصول یہ ہے کہ میں اپنے مقابل پر کبھی پہلا وار نہیں کرتا. پہلا وار میں مقابل کو موقع دیتا ہوں کہ وہ کرے، تو وار کر. اس نے وار کیا. علی نے اس کے وار کو ذوالفقار پہ روکا کہ تیرا پہلا وار ہو گیا، اب میں وار کروں گا. علی نے وار کیا، اس نے علی کے وار کو روکا. یہاں تک کہ پے در پے دونوں طرف سے وار جو شروع ہوئے تو کبھی یہ ادھر آتے کبھی وہ ادھر جاتے، یہاں تک کہ مٹی اڑنے لگی، گرد اٹھی. گرد اٹھی تو اتنی گرد اٹھی کہ دونوں اس گرد میں چھپ گئے. اتنی گرد اٹھی دونوں طرف کے واروں میں کہ اس گرد کی تہ میں دونوں چھپ گئے، نظر نہیں آ رہے تھے. اور ایسے میں غضب یہ ہوا کہ علی کو رخصت کر کے حضور پہاڑی پر جا کے اپنے خیمے میں خاموش اندر بیٹھ گئے. تو سارے اصحاب بھی ساتھ آ گئے حضور کے اندر خیمے میں. اب جو آئے تو یہاں حضور نے ایک اعلان کیا اور کہا آج علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے جو لائے گا وہ جنت میں میرے گھر میں میرے ساتھ سب سے پہلے داخل ہوگا، جو خبر لائے گا. اب تو جناب یہ حدیث سنتے ہی خیمہ خالی ہو گیا، سب باہر. جب عمرو ابن عبد ود نے کہا تھا مجھے مارو اور جنت لے لو یا میرے ہاتھ سے مر جاؤ تو جنت لے لو، تو کوئی جنت لینے کو تیار نہ ہوا، اور دیکھا دیکھی کی جنت لینے سب چلے کہ بس نظارہ کر لیں، خبر لے آئیں اور جنت لے لیں. سب پہنچ گئے. کوئی مشکل کام تو تھا نہیں، صرف دیکھنا ہی تو تھا. یہاں گرد تھی، گرد، دونوں چھپے ہوئے تھے گرد میں. لڑائی دیکھیں تو کیسے دیکھیں. اب کوئی ٹیلے پہ چڑھ گیا، کوئی ببول پہ چڑھ گیا، کوئی کھجور پہ چڑھ گیا، کوئی ٹیلے پہ چڑھ گیا، اور جس کو کوئی جگہ نہ ملی وہ ایک دوسرے کے کاندھے پہ چڑھ گئے کہ آدھی آدھی جنت کر لیں گے. سب سے پہلے دیکھ تو لیں، نظارہ تو کر لیں تاکہ پہلی خبر لے کے ہم جائیں. گرد چھٹی، گرد ہٹی، گرد کا پردہ ہٹا اور منظر یہ نظر آیا کہ عمرو کی لاش پڑی تھی، اس کا کٹا سر علی کے ایک ہاتھ میں تھا اور ذوالفقار سے تازہ لہو ٹپک رہا تھا، اور علی ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں عمرو کا سر لیے ہوئے یوں چل رہے تھے کہ سینہ نکالے ہوئے، بازو تانے ہوئے، چہرہ اٹھائے ہوئے، کبھی آسمان کو دیکھتے، کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے. راویوں نے لکھا کہ علی ایسے چل رہے تھے کہ جیسے
برستی بارش میں، برستی بوندیوں میں، جنگل میں شیر جھوم جھوم کے چلتا ہے۔ اور دیکھنے والے علی کو یوں دیکھ رہے تھے، مورخ نے جملہ لکھا کہ سب یوں دیکھ رہے تھے علی کو جیسے مسلمان عید کا چاند دیکھ۔ اور علی آ رہے تھے، علی آ رہے تھے، فاتح علی آ رہے تھے، کل کفر کا سر کاٹ کر۔ یہاں بھگدڑ مچ گئی، سب کودے اپنی اپنی جگہوں سے تاکہ جلدی سے جا کے رسول اللہ کو بتا دیں علی جیت گئے، علی فاتح ہوئے، علی نے فتح کر لیا، علی نے مقابل کو قتل کر دیا۔ بھاگتے ہوئے ایک دوسرے پہ گرتے ہوئے، کتنے راستے ہی میں گر گئے ہوں گے، کون اٹھا ہوگا، کون گیا ہوگا، کتنے پہنچے ہوں گے، سب خیمے میں گھسے پردہ اٹھا کے حضور کے پاس، اور سب ہانپ رہے تھے اور سب چلا رہے تھے، حضور علی جیت گئے، حضور مبارک ہو علی جیت گئے، حضور مبارک ہو علی جیت گئے۔ اور رسول اللہ نے سنجیدگی سے کہا ہمیں معلوم ہو گیا پہلے ہی۔ سب کے منہ لٹک گئے، جنت چلی گئی۔ اب سب بیٹھ گئے خاموش، کہنے حضور آپ تو خیمے سے باہر ہی نہیں گئے، آپ کو کیسے پتا؟ کہ سلمان فارسی نے مجھے سب سے پہلے خبر دے دی علی جیت گئے۔ وہ جنت لے گئے سلمان فارسی، خبر دینے والی۔ اب سب سلمان کے جا کے لپٹ گئے، کہنے لگے تم بھی نہیں گئے تھے، تمہیں کیسے پتا کہ علی جیت گئے؟ تم تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ ہم خیمے سے تم سب کو دیکھ رہے تھے، تم بھاگے آ رہے تھے، ہم تمہاری خوشی دیکھ کے سمجھ گئے کہ علی جیت گئے۔ ہم نے کہا مبارک ہو، دیکھیے سب آ رہا علی جیت۔ علی جیت۔ علی کے استقبال کے لیے نبی اٹھے اور میدان جہاد میں آئے، میدان جنگ میں آئے۔ اب دیکھیں نہ جنت ملی، نہ کوئی کارنامہ، نہ غازی، نہ شہید، تو اب کیا کریں؟ کہنے دیکھیے تو رسول اللہ یہ علی آج کتنے غرور کے ساتھ اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں، اب کچھ ملا ہی نہیں تو اب کیا ہو؟ فوراً رسول اللہ نے کہا کیا بکتے ہو، آج علی کی یہ چال اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے۔ اس چال میں پورا اسلام ہے۔ ایسے ہی تو ہوتے ہیں جہاد کے غازی، یوں ہی تو آتے ہیں جہاد کے غازی۔ اور علی نے آتے ہی امر کا سر رسول کے قدموں میں ڈال دیا، اٹھا کے سینے سے لگا۔ جب گئے تھے تو ایک حدیث دی تھی کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابل، اور جب واپس آئے تو پھر ایک حدیث بیان کی، یعنی علی کے جہاد کو دو حدیثوں کے حصار میں لے لیا کہ آج علی کی ایک ضربت عبادت الثقلین سے افضل ہے۔ جزاک اللہ، خوب سنا آپ نے، اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے علی کا جہاد۔ لیکن یہ سارا جہاد ایک طرف اور ایک جملہ ایک طرف۔ میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصول جہاد کیا ہیں۔ دیکھیے یہ جہاد تو اللہ کو پسند ہے جو علی نے کیا، یہ معراج تھی جہاد کی، جنگ خندق، جس طرح علی فاتح آئے ہیں۔ لیکن اب جہاد کے معنی اور جہاد کا باطن سمجھا رہا ہو۔ اس کے 5 ساتھیوں نے، اس کے 5 دوستوں نے علی کو پیغام بھجوایا۔ پیغام یہ بھجوایا
کہ عمر ابن عبد ود کی لاش اگر علی ہم کو واپس کر دیں، ہمیں دے دیں، تو ہم 40,000 درہم دیں گے۔ تو علی نے اس کا جواب دیا کہ لے جاؤ میدان جنگ سے اٹھا کر کافر کی لاش، ہم لاشوں کا کاروبار نہیں کرتے۔ اب جہاد کے معنی سمجھ میں آئے، جہاں لاشوں کا کاروبار ہو اسے جہاد نہیں کہتے۔ یہ ہے جہاد، اصول جہاد معلوم ہو۔ اور اب علی کا جہاد آئینے کی طرح چمکنے لگا۔ خندق کی لڑائی ابھی نہیں ختم ہوئی، جہاد یہاں پہ ختم ہوا جب عمر کی بہن عمر کے لاشے پر آئی اور آ کے اس کے لاشے پر کھڑی ہوئی۔ عرب کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی بہت بہادر قتل ہوتا تھا تو مقابل اپنے کو فاتح ثابت کرنے کے لیے مقتول کی زرہ، امامہ، ابا، قبا، سپر، تلوار سب اتار لے جاتا تھا اور اسے برہنہ کر دیتا تھا۔ علی تو صرف سر لے کر آئے۔ بہن جو لاشے پہ آئی تو اس نے لاش کو مخاطب ہو کر یہ کہا کہ میں تجھے ضرور روتی ہے میرے بھائی، لیکن اب نہ میں تجھ کو روؤں گی نہ تیرا ماتم کروں گی، اور جب تک زندہ رہوں گی کبھی نہیں روؤں گی، اس لیے کہ تیرا قاتل بہت بہادر تھا، بہت بہادر تھا۔ اس نے تجھے مارا لیکن تجھے لوٹا نہیں۔ بہت سخی تھا، بہت سخی تھا۔ ارے جہاد، جملہ سن لو، جہاد ہو تو ایسا جہاد ہو کہ مقابل کے مشرک اور کافر مجاہدین کی مداحی کریں اور گلا دیتے جائیں۔ کردار ہو تو جہاد ہے، کردار ہو تو جہاد ہے۔ یہ کردار تھا علی کا، اللہ اکبر، کہ اصول بنا دیے تھے علی نے، نہج البلاغہ میں اصول دے دیے۔ خبردار، میدان جنگ میں دشمن میں جو کمزور ہوں ان پہ حملہ نہ کرنا، جو بھاگ رہے ہوں ان پہ حملہ نہ کرنا، بھاگتوں کا پیچھا نہ کرنا، عورتوں پہ حملہ نہ کرنا، عورتوں کو اسیر نہ کرنا، بچوں کو کبھی قیدی نہ بنانا، اور دشمن پہ کبھی پانی نہ بند کرنا، کبھی کھانا نہ بند کرنا۔ اصول بنائے ہیں جہاد کے، تب علی جہاد لڑیں۔ یہ ہیں جہاد کے اصول، یہ ہیں جہاد کے اصول۔ حسین نے کربلا میں جہاد کے اصول دیے۔ لشکر حر ہاپ رہا تھا پیاس سے، زبانیں نکلی ہوئی تھیں پورے لشکر کی، سب پیاسے تھے اور رہبار بھی پیاسے تھے۔ اور ایسے میں حسین نے عباس کو دیکھا کہ پانی کے خزانے لٹا دو۔ عباس نے کہا بچوں کا ساتھ ہے، کہا یہ اللہ کے بندے، اللہ دیکھ رہا ہے، پانی دے دو۔ خود کھڑے ہو گئے، مشق کے دہانے کھول دیے اور حکم دیا کہ جانوروں کے سامنے تشت رکھو پانی کا، جب تک خود سے منہ نہ اٹھا لیں تشت نہ ہٹانا گھوڑوں اور ناکوں کے سامنے سے، پانی پینے دو۔ ایک ایک کو سب پانی پلا رہے ہیں، عباس و علی اکبر و قاسم۔ ذوالفقین حضور کو دیکھے ہوئے ہیں، علی کے صحابی ہیں، بچپن میں حضور کو دیکھا ہے، حسین کے صحابی ہیں، ابھی ابھی راستے سے آ کے شامل ہوئے ہیں۔ حر نے جب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالی تو ذوالفقین نے کہا آقا یہیں ان سے نپٹے لیتے ہیں، یہ ہیں کتنے، اتنی دیر میں ہم انہیں سب کو قتل کر دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ حسین نے کہا زہیر جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے،
ہم ابھی تلوار نہیں نکالیں گے، ہم انہیں ماریں گے نہیں۔ معلوم تھا کہ حور کو آنا ہے، حور ادھر آئے گا۔ زہیر تم ابھی آئے ہو، تم ابھی کربلا کا جہاد سمجھ نہیں رہے ہو۔ جب تک تم کربلا میں پہنچو گے، وہاں پہنچ کر تمہیں مکمل معرفت حاصل ہو جائے گی۔ تو وہاں بھی حسین نے اصول بنائے، اصول کربلا کے میدان میں جہاد کے اصول بنائے۔ حالانکہ حسین مظلوم تھے اور لشکر ظالم تھا، لیکن اصول جہاد حسین بنا رہے تھے، حسین بنا رہے تھے، اور ایسے ایسے اصول بنا گئے۔ بتا دیا کہ دیکھو میدان جہاد میں اگر امام وقت نصرت کے لیے پکارے تو مدد کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ جعفر جوفئی کہتے ہیں کہ ہم سوار ہو کر حسین کے کارواں سے قریب تھے کہ حسین نے بلوایا، اور بلا کر کہا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ چلو۔ کا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہ دیں۔ تو کہا اچھا اتنی تیز جاؤ کربلا سے نکل کر کہ ہماری حل من ناصرین کی آواز تمہارے کان تک نہ پہنچے، ورنہ پچھتاؤ گے۔ تو تمام جعفر کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم جلدی سفر طے کر رہے تھے، چونکہ حسین نے کہہ دیا تھا کہ نقصان ہوگا، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ کربلا سے جلدی نکل جائیں۔ لیکن ایک منزل ایسی آ گئی جس میں چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، اور وہاں پر ہم لوگوں کے کان میں یہ آواز آنے لگی، حل من ناصرین، حل من ناصرین۔ تو راوی کہتا ہم نے دیکھا جعفر پہاڑوں سے اپنے سر کو پٹک کے مر گئے، اتنا سر کو پہاڑی پہ پٹکا کے مر گئے۔ حسین نے کہا تھا جو آواز سنے گا اور نصرت کو نہیں آئے گا اس کا نقصان ہوگا۔ حسین کی آواز اب تک آ رہی ہے۔ کچھ ایسے تھے کہ جو راستہ چھوڑ گئے، حسین نے کہا گھر لٹانا ہو تو ساتھ چلو، اولاد دے سکتے ہو تو ساتھ چلو، اور کچھ وہ تھے جنہیں بلا رہے تھے، تم بھی آؤ حبیب، تم بھی آؤ زہیر قین، تم بھی آؤ۔ اور ایسے میں بعض ایسے بھی مسافر تھے جو محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور راستے میں دو ساتھی آ گئے، دو سگے بھائی کہیں اور جا رہے تھے، لیکن جب پتا چلا کہ حسین کے ساتھی کربلا جا رہے ہیں تو محبت میں وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ حسین نے سمجھایا کہ بہت کڑی منزل ہے، انہوں نے کہا آقا ہم امتحان دیں گے، ہم آپ کو کامیابی کے ساتھ دکھائیں گے کہ ہم آپ کے وفادار ہیں۔ اور پھر ایک منزل ایسی آئی کہ جب اصحاب و انصار جا رہے تھے میدان جنگ میں تو یہ دونوں سگے بھائی بھی آئے اور انہوں نے اذن طلب کیا اور کہا آقا ہمیں میدان جنگ کی اجازت دیجیے۔ عجیب واقعہ ہے، جب پڑھتا ہوں تو دل رونے لگتا ہے۔ عجیب واقعہ ہے یہ عاشور کے دن کا کہ دونوں آئے، حضور کے قدم چھوئے، قدم چومے، کا اذن دیجیے میدان جہاد کا۔ حسین نے دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، دونوں بھائیوں سے کہا اچھا جاؤ اور جا کے میری نصرت کرو، دین کی نصرت کرو۔ لیکن جب چلنے لگے تو پشت کر کے نہیں گئے بلکہ پیچھے کو ہٹتے گئے، جیسے آپ علم، تابوت، تعزیے یا زری اور امام باڑے کے سامنے سے پیچھے کی طرف چلتے ہوئے دروازے کو جاتے ہیں، تو دونوں بھائی یوں چلے کہ رخ حسین کی طرف تھا اور پشت میدان کی طرف تھی، اور یوں چلتے جاتے اور ٹھاڑے مار مار کے روتے جاتے اور آنسو بہتے جاتے اور چیخ کے روتے جاتے۔ جاتے جاتے حسین نے پھر واپس بلایا، کہا کیا خوف آتا ہے میدان جنگ سے؟ یہ جاتے وقت رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا آقا اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم دونوں اپنی جان بھی دے دیں گے مگر آپ کو بچا نہ سکیں گے۔ ہو گئی تقریر، ختم ہو گئی تقریر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ نے گریہ کیا آپ نے۔ کیسے کیسے حسین کے ساتھی تھے میں کیا بتاؤں۔
تقریر کے آخری جملے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، لیکن نجم افندی نے ایک عجیب بات کہی اور بہت ہی فکری بات ہے۔ اپنے ایک نوحے میں انہوں نے کہا، 9 ماؤں نے در خیمہ سے دیکھی ہے لڑائی۔ 9 ماؤں نے، 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو سجا کے میدان جنگ میں بھیجا، اور نجم کہتے ہیں کہ لڑتے ہوئے گرتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا۔ جنگ بھی دیکھی، گھوڑے سے گرتے ہوئے بھی دیکھا، 9 ماؤں نے اپنے بچوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھا۔ آنے والی کسی تقریر میں 9 ماؤں کا ذکر کروں گا، سب کے نام آپ کو سناؤں گا۔ اس وقت میں صرف یہ بتاتا ہوں، ایک ماں ایسی تھی کہ عجیب و غریب تھی۔ وہ ماں کون؟ وہ مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ۔ یہ صحابی ہیں حضرت علی کے، امام حسن کے، اور اب امام حسین کے صحابی ہیں، اور میدان جنگ میں آئے۔ کافی بوڑھے تھے، کمر جھک گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جھکی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر رومال سے کس کے باندھا تھا، اور کمر کو سیدھا کرنے کے لیے لکڑی کا ایک تختہ کمر میں باندھ کر اپنے امامے سے کس کے کمر کے ساتھ لکڑی کا تختہ باندھ لیا تھا، اور گھوڑے پہ بیٹھے تھے تو اس شان سے جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہو، اور یوں سیدھے بیٹھ کر جو تلوار چلائی تو میمنہ میسرہ قلب لشکر کو، یزید کے لشکر کو الٹ کے رکھ دیا۔ بڑی شجاعت سے لڑے۔ حسین لڑائی دیکھ رہے تھے، لڑتے لڑتے آخر میں شہید ہوئے، اور حسین لاشا لائے۔ پہلے لاشا حسین در خیمہ پہ لاتے تھے تاکہ جو رونے والا ہے وہ اپنے وارث پہ رو لے۔ جب رو لیتی عورتیں تو لاشا اٹھا کے مقتل میں رکھاتے۔ ایک قنات گھیر کر مقتل بنایا تھا، وہاں لاشے کے بعد لاشا لے جا کے حسین رکھ دیتے تاکہ کوئی شقی میری زندگی میں میرے ساتھی کا سر نہ کاٹ سکے، اور اتنی جلدی لاشے پہ جاتے تھے کہ کوئی لاشے کو پامال نہ کر سکے۔ حسین نے اپنی زندگی میں کسی صحابی اور کسی عزیز کے سر کو نہیں کٹنے دیا۔ بس ابھی عباس و علی اکبر کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا لے کر حسین در خیمہ پہ پہنچے تھے، اور مسلم کا ہی خیمہ تھا۔ مسلم ابن اوسجہ کے خیمے کے در پر لا کر لاشا رکھا تھا، اور ابھی گفتگو عباس سے تھی کہ خیمے کا پردہ الٹا، ایک چھوٹا سا 8 برس کا بچہ، اور اس کے کمر میں اتنی بڑی تلوار تھی کہ زمین پر تلوار خط بناتی جا رہی تھی، اور وہ تیز دوڑتا ہوا میدان کی طرف جا رہا تھا۔ ایک بار حسین کی نظر گئی، اور ایک بار کہا، عباس یہ بچہ کون ہے جو برستے تیروں میں جا رہا ہے؟ عباس یہ کون بچہ ہے؟ حسین کی گفتگو سنتے ہی عباس تیز گئے اور جا کر اس مچلتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھا لیا، اور گود میں لپٹائے ہوئے اپنے سینے سے حسین کی طرف چلے، اور بچہ ہے کہ مچلا جاتا ہے۔ مجھے چھوڑ دیجئے اے میرے آقا عباس، مجھے چھوڑ دیجئے۔ کہا آقا بلا رہے ہیں، حسین بلا رہے ہیں۔ بچہ چپ ہو گیا، جب اس نے حسین کا نام سنا تو چپ ہو گیا۔ عباس گود میں لے کے بچے کو آئے اور حسین کے سامنے گود سے بچے کو اتارا۔ حسین نے کہا، کس کے بیٹے ہو؟